بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ماحول میں خیر کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ موجود تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان کے لیے خیر کے خزانے لے کر آتا ہے، چنانچہ اس مہینے کا استقبال بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اس طریقے سے 2 ماہ پہلے سے رمضان کا انتظار شروع کر دیا جاتا تھا، اور جب شعبان کا آخری دن ہوتا 30 شعبان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 30 شعبان کو صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ بعض کتب حدیث میں وہ مکمل خطبہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو ایک وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ میں فرض کو ادا کیا ہو۔ یعنی اس مہینے میں اگر آپ کوئی نفل کام کریں گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ میں آپ نے کوئی فرض کام کیا ہو۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یعنی اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ اگر کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس روزہ دار کے برابر ثواب آپ کو بھی ملے گا، اپنے روزے کا ثواب بھی ملے گا، اور جس کا روزہ افطار کروایا ہے اس کے روزے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کو اپنے روزے کا بھی مکمل ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالی ایک کھجور سے کوئی افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ماحول میں عام طور پر غربت تھی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو روزہ افطار کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بلکہ کسی کو ایک کھجور دے دو افطاری کے لیے، پانی کا ایک گھونٹ دے دو، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مزید فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں، دفاتر میں ہوں، گھروں میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اپنے ماتحتوں کا بوجھ کم کر دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس مہینے میں کچھ زیادہ کر سکیں۔ اور جو شخص اپنے ملازمین کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور آگ سے اسے آزادی فرماتے ہیں۔
اور 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی تمہارے لیے لازم ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، یعنی اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے تو قیامت والے دن اللہ جل جلالہ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے 1 دن پہلے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں رمضان کی فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں، اور اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔